بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی الیہ مسائر الخلق وواقب الامر نحمدہ علی نوامن فضلہ وامتنانہ ونیر لطفہ وبرہانہ لم یولد سبحانہ فیکونا فی الارض مشارکہ ولم یلد فیکونا مورثا حولکہ ولم یتقدمہ وقت ولا زمان ولم یتاورہ زیادۃ ولا نقصان جلت عظمتہ الصلاۃ والسلام علی السید اسلم ما فی الوجود سر لا فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون وعدن اللہ حقا بالتوراۃ والانجیل والقرآن التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر وللحافظون حدود اللہ ویبشر المؤمنین صلوات عزیزان گرامی، موضوع کا آپ کو علم ہے، ہم نفس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ مدارج نفس سے گزر کر ہم نفس مطمئنہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ میرے لیے یہ بات بے حد امتنان و شکر گزاری کی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں اپنا ہدیہ تشکر پیش کروں کہ گزشتہ برسوں میں بھی اور اس سال بھی آپ تشریف لاتے رہے، میری مسافر نوازی فرماتے رہے، اور دراصل یوں بھی میرے لیے یہ بات بہت باعث افتخار ہے کہ یہ شہر ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں کا شہر ہے، یہ شہر تہذیب و ثقافت کا شہر ہے، یہ شہر محبت و مروت کا شہر ہے، یہ شہر سب سے زیادہ اس بات پر میں زور دوں کہ یہ عزاداری کا شہر ہے۔ اس شہر کی تہذیب عزاداری عالم میں اپنا ایک مقام رکھتی ہے، اور یہی وہ شہر ہے کہ جہاں سرکار مولانا سبط حسن صاحب قبلہ نے اپنی خطابت کا آغاز کیا۔ یہ ہم جو خطابت کر رہے ہیں اس کی تاریخ کوئی 100 برس سے زیادہ کی نہیں ہے، اس کا آغاز انہی سے ہوا، وہی منبر پہ خطابت کی بنا رکھنے والے ہیں، اور انہی کی طرز خطابت پر ہم آج تک تقریریں کر رہے ہیں کہ پہلے خطبہ ہو، پھر فضائل ہوں، پھر مسائل ہوں۔ پھر کون بھول سکتا ہے سرکار سید ابن حسن صاحب قبلہ نو نہروی کو؟ فصاحت ان کی آن تھی، بلاغت ان کی جان تھی، برجستگی ان کی شان تھی، تخیل ان کی اڑان تھی، الفاظ کو تولتے تھے گویا موتی رولتے تھے، کسی وہ دور خطابت میسر ہے۔ پھر سرکار محسن الحکیم صاحب قبلہ، مرزا محمد عالم صاحب قبلہ، حضرت سعید الملت صاحب قبلہ، ناصر الملت صاحب قبلہ، مرزا محمد عطا، کہاں تک نام گنواؤں میں آپ کو؟ یہ شہر ایسی ہی بلند خطابتوں کا شہر رہا ہے۔ خطیب الایمان طاہر جرولی صاحب نے
اپنی خطابت سے جو 4 چاند لگائے ہیں اس کا تو تذکرہ کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں رہتا، مگر ان سب سے پہلے یہ شہر میر خلیق کا شہر رہا ہے، میر انیس کا شہر رہا ہے، مرزا دبیر کا شہر رہا ہے، تعشق کا شہر رہا ہے، مونس کا شہر رہا ہے، انس کا شہر رہا ہے، پیارے صاحب رشید کا شہر رہا ہے۔ اس شہر میں مسائل کو اور معرفت کے فضائل کو پیش کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ یہاں کا ہر عزادار عارف حیدر کرار ہے۔ یہاں مجالس میں بیٹھنے والے تمام مقدمات سے واقف ہیں۔ ایسے ایسے بلند پایہ خطیبوں نے ان مقدمات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جو نسلاً بعد نسلن، قبیلاً بعد قبیلین، جیلاً بعد جیلین آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس زمین نے ایسے جواہر پارے پیش کیے جو آج بھی کھب اندھیروں میں ہمارے لیے مشعل راہ بنے ہوئے ہیں۔ صلوات شاہ فرما بر محمد۔ میں آج اس تقریر کو، بھلا میں حیدرآباد سے آیا ہوا گونگے صحراؤں کا خطیب یہاں کیا خطابت کے گل کھلا سکوں گا، لیکن جو حقیقتیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ اٹل ہیں۔ میرا کام، میری طالب علمانہ افکار صرف اتنی ہیں کہ وہ آپ تک پیش کر دی جائیں۔ میں کم بولتا ہوں، آپ زیادہ سوچتے ہیں، آپ کی روشن فکر اس میں زیادہ نتائج برآمد کرتی ہے۔ آج میں اس تقریر کو ایک نئے رخ سے شروع کرنا چاہتا ہوں، پہنچنا اپنے موضوع تک ہی چاہتا ہوں، مگر اس کا ایک نیا رخ ہے۔ جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے، جتنا بڑا مفکر اور دانشور ہوتا ہے، اس کی سوانح حیات اتنی ہی ضخیم ہوتی ہے کہ اس کے ولادت کا تذکرہ، اس کے بچپن کا تذکرہ، اس کی پرورش کا تذکرہ، اس کے احباب کا تذکرہ، اس کے اعزاء کا تذکرہ، پھر اس وقت کے ماحول کا تذکرہ، اس وقت کے سیاسی حالات کا تذکرہ، پھر اس کی افکار کی پرورش کا تذکرہ، پھر اس کے بعد اس کے جو کارنامے ہیں ان کا تذکرہ آپ کی نظر میں ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کی سوانحات آپ کی نگاہ میں ہیں۔ جتنے بڑا آدمی ہوگا اتنی ہی اس کی ضخیم سوانح حیات ہوگی۔ کائنات کے سب سے بڑے آدمی کی سوانح حیات صرف 4 جملوں پر مشتمل ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے نام لینے کی یہاں چندہ ضرورت نہیں ہے۔ علی سے بڑی تو کوئی ہستی گزری نہیں، نہ علم میں، نہ شجاعت میں، نہ طاقت میں، نہ مردانگی میں۔ جی، ان کی سوانح حیات کوئی ضخیم سوانح حیات نہیں ہے۔ علی نے یہ ثابت کر دیا کہ سوانحات کے صفحات بھرنے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ آپ محسوس کریں، اس سے بڑا نہیں ہوتا، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ ان 4 جملوں کی بلاغت کیا ہے کہ جو علی کی پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہاں میں آپ سے رک کر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، علی کی زندگی کو 63 سال میں دیکھنا فقط علی کی زندگی کو دیکھنا نہیں ہے۔ نفس محمد کی زندگی کو اس روشنی میں دیکھا جائے کہ نفس محمد نے کب سے اپنا آغاز کیا، کب تک اس کا انجام ہے، کہاں تک پہنچنا ہے، تب آپ اس زمانے کو صرف 4 جملوں میں دیکھیں۔ 4 جملہ بھی میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک مقدمہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تکوین کائنات کے دور کی بات ہے۔ میرے سامنے، میں کوئی اپنے علم و دانش کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کتابیں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے شہر میں دستیاب ہیں۔ یہ کتابیں مستدرک حاکم محمد ابن عبداللہ نیشاپوری کی کتاب ہے یہ، اور 4 ضخیم جلدوں میں ہے۔ اس میں گفتگو فقط یہ کی گئی ہے کہ اگر یہ راوی تمہاری نظر میں مستند ہے تو اسی راوی نے یہ روایت بھی کی ہے، تم نے اس روایت کو کیوں نہیں لیا؟ یہ ایک بڑی عجیب کتاب ہے یہ، کہ وہ روات پہ بحث کرتا ہے، علم رجال پہ بحث کر کے کہتا ہے کہ جس راوی نے یہ روایت کی اور یہ روایت صحیح 6 میں ہے، اسی راوی نے
یہ روایت بھی کی ہے مگر تم نے اس روایت کو نہیں لیا، یہ کیوں نہیں لیا؟ یہ ہے مستدرک حاکم، یہ 4 جلدوں میں اس کی بحث ہے۔ دوسری اہم کتاب ہے کنز الاموال، یہ تو آپ نے سن ہی لیا، 14 جلدوں میں ہے، علی متقی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تیسری کتاب جو اتنی مضبوط و مشہور تو نہیں ہے مگر مشہور بہت ہے لوگوں میں، مشکات۔ اہل سنت والجماعت کے پاس یہ کتاب بہت مشہور ہے۔ ان تینوں میں ایک حدیث فقط، جس کا میں غالباً کل یا پرسوں بھی تذکرہ کر رہا تھا کہ پوچھنے والوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ پر نبوت واجب کب ہوئی ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، ابھی آدم مٹی اور پانی کی منزلوں میں تھے، میں نبی تھا۔ یہ علماء اہل سنت والجماعت کی کتابیں ہیں، ہماری کتابیں نہیں ہیں۔ ہمارے پاس بحث یوں نہیں کی گئی، ہمارے پاس گفتگو یوں کی گئی کہ یہ کائنات نہ تھی، یہ کون و مکان نہیں تھے، ابھی آسمان کے شامیانوں میں ستاروں کی قندیلیں نہیں جگمگا رہی تھیں، ابھی ندیوں کو حکم روانی نہیں دیا گیا تھا، ابھی بے انتظار بارشوں نے زمین پر اپنی صف بساط نہیں بچھائی تھی، ابھی پیڑ پودے نہیں تھے، ان کی چوپالیں نہیں ڈالی گئی تھی، ابھی بلبل و پپیہا داغ و دغن نے اپنے آشیانے نہیں بنائے تھے، ابھی طوطیوں نے اپنی بولیوں سے نغمہ سنجیاں نہیں شروع کی تھی، اور ابھی اس زمین پر اس کی مانگ سوری تھی زمین کی۔ ذرا غور فرمائیے کہ اگر ساری زمین سرسبز و شاداب ہو اور اس پر انسانی قدم کے نشان ہی نہ ہوں تو یہ زمین سجی تو کیا اور سنوری تو کیا، نہ سنوری تو کیا۔ محترم تو انسان کے قدم ابھی وہ نہیں تھے، ابھی خس و خاشاک نے بہہ کے دریاؤں میں کف نہیں پیدا کیا تھا، ابھی موتی گونگے جواہر و زر ابھی برآمد نہیں ہوئے تھے کہ یکا یک ارادہ الہی نے کسی کو خلق کر دیا۔ آج آپ ذرا سا میرا ساتھ دیں، میں آپ ہی کی ترقی یافتہ فکر کی وجہ سے یہ تقریر اس طرح سے کر پا رہا ہوں کہ یکا یک ارادہ الہی نے کسی کو خلق کر دیا۔ پوچھا فرزند رسول کون، کس کو خلق کیا؟ تو کہا اول ما خلق اللہ العقل۔ آہستہ آہستہ آ رہا ہوں، آہستہ آہستہ وہاں پہنچ رہا ہوں، اور کہا عقل نے خلق ہوتے ہی سجدہ کیا۔ معصوم فرماتے ہیں 1000 برس کا سجدہ تھا، نوری سال، لائٹ ایئرز، یہ 365 سال کا دن کا سال نہیں تھا، ابھی سورج تھا ہی نہیں جو آپ وقت کی گنتی کرتے، ابھی شمس و قمر تھے ہی نہیں، وقت کی گنتی نہیں تھے۔ معصوم فرماتے ہیں 1000 نوری برس کا سجدہ کیا، اور اس کے بعد آواز آئی سر کو اٹھا، مانگ ہم عطا کریں گے، سوال کر ہم بخش دیں گے۔ کہا صرف ایک سوال، کہا یہ تو ہے مبدا، لیکن معاد میں جب میں آؤں تو اس کی شفاعت کو قبول کر لے جو میرے واسطے سے آئے۔ میرے اس جملے میں آپ محسوس کریں کہ میں کیا، جو میرے واسطے سے آئے، جو میرے وسیلے سے، اب جن کو وسیلوں کا انکار ہے ان کا خدا جانے، میں یہ نہیں کہہ رہا جی۔ اور اس کے بعد کہا سر کو اٹھا، تیرا سر زہد و اتقاء کا مسکن ہے، تیری آنکھیں حیا ہیں، تجھے ایک نفس کی ضرورت ہے، تیرا نفس علم ہے۔ اس ایک جملے کی خاطر میں نے آپ کو یہاں تک دیں، تیرا نفس علم ہے، اب چاہے شہر علم کا دروازہ بن کر آئے یا سلونی کی آواز دیتا ہوا ہے، کہاں سے اس مقدمے کو لا یہ جملہ اطلاق چاہتا ہے، یہ جملہ اطلاق چاہتا ہے، معصوم کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے۔ عقل کا نفس علم ہے، جوہر عقل بھی علم ہے،
انسان عقل رکھتا ہے لیکن جوہر عقل سے محروم ہے. جب تک علم حاصل نہ ہو جوہر عقل کام نہیں کرتا. اسی حدیث کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ کہا کہ اول ما خلق اللہ العقل اول ما خلق اللہ النوری اول ما خلق اللہ اللہ اول ما خلق اللہ القلم. اب یہ الگ الگ موضوعات ہیں، میں اس وقت اتنی گہرائی سے ان موضوعات کا جائزہ نہیں لے سکتا، لیکن جو کچھ بھی کہا سب کا سب نور ہے. میں آہستہ آہستہ ان منزلوں سے گزرنا چاہتا ہوں اور مسائل کو آپ پر چھوڑنا چاہتا ہوں. میرے پاس کل کی ایک تقریر باقی رہ جاتی ہے، مجھے بہت کچھ آگے بڑھنا ہے، پھر پرسوں سمیٹنے کے لیے ایک تقریر ہے. میرے سامنے اس وقت صحاح ستہ کی تمام کتابیں کھلی ہوئی ہیں، آپ کی نظروں میں بھی ہیں، کچھ میرے ہی نہیں. محمد ابن اسماعیل بخاری کی بخاری کھلی ہوئی ہے، مسلم کھلی ہوئی ہے، مشکات کھلی ہوئی ہے، کنز المال کھلی ہوئی ہے، مستدرک حاکم کھلی ہوئی ہے، احمد ابن حنبل کی مسند کھلی ہوئی ہے. ان تمام حدیث کی کتابوں میں آپ کو اگر کوئی حدیث تلاش کرنا ہو، جیسے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، ایک میں نہیں ملی تو دوسری میں مل جائے گی. یا علی انت مثل الاعلی، ایک میں نہ ملی تو دوسری میں مل جائے گی. عنوان صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب، دوسری میں نہیں ملی تو تیسری میں مل جائے. الا ایک حدیث کے، ایک حدیث آپ کو ان 6 کی 6 کتابوں میں نہیں ملے گی. وہ حدیث ہے اول ما خلق اللہ النوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. یہ حدیث آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گی. ان 6 کتابوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، 6 کی 6 کتابوں میں آپ کو یہ حدیث نہیں ملے. اس لیے نہیں ملے گی کہ جہاں نور کا تذکرہ کر دیتے تو نور کی جگہ نور کو آنا تھا، نور کے ہاتھوں پہ نور کو آنا تھا، نور کے کندھوں پہ نور کو جانا تھا، نور کی مدد پہ نور کو آنا تھا. جہاں ظلمتیں، جہالتیں، گمراہیاں جگہ حاصل کر چکی تھیں وہاں نور کا تذکرہ. تو انہوں نے سوچا اس حدیث ہی کا انکار کر دو تاکہ ہمارے اپنے چاہنے والوں کو جگہ مل جائے. آپ محسوس کر رہے ہیں؟ تو اس حدیث ہی کا انکار کر دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ آج اسلام ظلمتوں میں گھرا ہوا ہے، نور کا گزر نہیں، نور کا گزر نہیں. اس حدیث کا انکار کر دیا. اول ما خلق اللہ النوری کا انکار کر دیا. اس کے بعد ایک جملہ میں کہہ کے ان 4 جملوں پہ آ جاؤں. یہ میرا جملہ اگرچہ کہ ادب کا جملہ ہے، لیکن دانشوروں کے شہر میں یہ جملہ ادا کرتے ہوئے میں مسرت محسوس کرتا ہوں کہ پروردگار نے انسان کے اندر خود ایک کائنات رکھی ہے. تھوڑا سا سنجیدگی سے، میری تقریروں کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں نئی نسل کو وہاں تک پہنچاؤں. ایک کائنات انسان کے اندر خود ایک رکھی ہے. انسان اپنے اندر خود ایک کائنات رکھتا ہے. اور یہ بات میری توجہ سنیے کہ ایک انسان کا کردار دوسرے انسان سے نہیں ملتا. اس کی الگ کائنات ہے، اس کی الگ آپ کے فنگر پرنٹس نہیں ملتے، آپ کی آنکھوں کی پتلیاں کسی دوسرے سے نہیں ملتی، آپ کی صلاحیتیں کسی اور میں نہیں ہیں. انسان خود اگر اپنی صلاحیتوں کو پہچان لے تو وہ خود قائل ہو جائے کردگار کی خلاقی کا. آپ محسوس کر رہے ہیں؟ انسان اگر خود اپنی صلاحیتوں کو پہچان لے. اب اس کے بعد جو جملہ ہے وہ آپ کے علم میں ہے. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. صلوات پر محمد و آل محمد. تو نفس کی اہمیت یہاں میں عرض کر. تو جس نے اپنی صلاحیتوں کا وہ پھر دوسرے کی نقالی کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے.
وہ کسی اور کام کے لیے پیدا ہوا ہے، کسی اور مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے۔ صلاحیتوں کو تو ایک انسان میں خود ایک کائنات رکھی۔ اب جملہ میرا جس کے لیے میں نے آپ کو یہ زحمت دی، انسان کا بدن ایک ملک ہے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ انسان کا بدن خود ایک ملک ہے، اور ہر ملک کا ایک ترجمان ہوتا ہے۔ جی، ملک کے بدن کا ترجمان زبان ہے۔ ملک کے بدن کا ترجمان زبان ہے۔ یہ 32 سپاہیوں کے کچھڑے میں اسیر، جی، وقت پر نہ بولے تو مسئلہ ہے، نہ وقت بولے تو پریشانی ہے، حق کو باطل کی سفارش کی طرف لے جائے تو مسئلہ ہے، باطل آشنا ہو کہ حق سے گریز کرے تو مسئلہ ہے، ظالم کا ساتھ دے دے اور ایک جملہ منہ سے نکل جائے تو جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ یہی زبان تو ہے جو انسان کے مستقبل کا تعین کرتی ہے، یہی زبان تو ہے، اور یہی زبان ہے کہ جہاں آواز اور خاموشی میں اپنا تکلم رکھتی ہے۔ میں نہیں پہنچا سکا آپ کو ذرا سا تفصیل سے، غالباً پرسوں کی تقریر میں میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ ناطق خصوصیہ انسانیہ کی شرح کرتے ہوئے کہ ناطق خصوصیہ انسانیہ وہ ہے جس کے پاس خیال ہے، فکر ہے، علم ہے، حلم ہے اور نباہت یعنی الرٹنس ہے۔ لیکن اس دن میں نے یہ جملہ نہیں کہا تھا، یہ جملہ تو میں نے کہا تھا کہ خیال ایک پیرہن چاہتا ہے، اگر پیرہن نہ ہو تو خیال اپنی جگہ گھٹ کے رہ جائے۔ کبھی کبھی آپ نے بھی یہ محسوس کیا ہوگا کہ معرفت کی راہوں میں کوئی خیال آ جاتا ہے اور آپ اس کو ظاہر نہیں کر پاتے تو آپ کا وجود گھٹ کے رہ جاتا ہے۔ جی، خیال پیرہن چاہتا ہے، آواز خیال کا پیرہن ہے، پیرہن ایک خالب چاہتا ہے، ایک وجود چاہتا ہے، لفظ آواز کا خالب ہے، یہ تو میں کہہ چکا۔ لیکن آج میں آپ سے ایک الگ پہلو سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ میں آپ پہ چھوڑ کے ایک سانس لوں۔ ہر لفظ کی اپنی ایک آواز ہے، جی، لفظ کے پہلو میں لفظ ہے، اس کے پہلو میں لفظ ہے، شعر ہو، مصرع ہو، جملہ ہو، نثر پارہ ہو، کوئی کہاوت ہو، ہر لفظ کے پہلو میں دوسرا لفظ ہے، دوسرے لفظ کے پہلو میں تیسرا لفظ ہے، ایک لفظ اور دوسرے لفظ کے درمیان خاموشی ہے۔ ادب دوست حضرات، ایک لفظ اور دوسرے لفظ کے درمیان خاموشی ہے۔ لفظ کا آواز میں اتنی قوت نہیں ہوتی جتنی خاموشی کی آواز میں قوت ہوتی ہے۔ میں رک جاؤں، خاموشی جس قوت سے بولتی ہے اتنی قوت سے لفظ نہیں بولتا۔ حضرت تطور زیدی آپ ہی کے شہر کے شاعر ہیں، ان کا ایک شعر کہ آواز و خاموشی میں میری فرق نہ کیجئے، دونوں کو برابر کا لہو میں نے دیا ہے۔ آواز و خاموشی میں میری فرق نہ کیجئے، دونوں کو برابر کا لہو میں نے دیا ہے۔ ایک اور شعر ان کا یہ بھی کہ آخری بار جہاں میں نے پکارا تھا تجھے، اس کے آگے تو خاموشی بھی نہیں جاتی ہے۔ آخری بار جہاں میں نے پکارا تھا تجھے، اس کے آگے تو خاموشی بھی نہیں جاتی ہے۔ تو آواز کی طاقت سے زیادہ خاموشی کی طاقت ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو علی کی 25 برس کی خاموشی اور 4 برس کی گفتار، جی، اور اب اس شعر کو یہاں پڑھ کے دیکھیے، 25 برس کی خاموشی
اور 4 برس کی گفتار فقط. اور اب یہ شعر کا پڑھ کے دیکھیے کہ آواز و خاموشی میں میری فرق نہ کیجئے، دونوں کو برابر کا لہو میں نے دیا. دونوں کو برابر کا لہو میں نے دیا. اب اس گفتار میں اللہ اکبر کہاں کہاں سے مجھے آپ کو دیکھ کے کیسے کیسے پہلو ممبر پہ یاد آ جاتے ہیں. پیٹر ولیمز، پیٹر مارٹائنس ولیم اس کا پورا نام. اس نے 32-33 برس اس نے گزارے صرف چیونٹی کا مشاہدہ کرتے ہیں. چیونٹی، اس کو چیونٹیوں سے بہت دلچسپی تھی. 1979 میں اس کی یہ کتاب دا آنٹ سمندر عام پر آئی تھی. 184-185 صفحے کی کتاب ہے، بہت ضخیم نہیں ہے. 35 برس اس نے چیونٹی کا 35 برس، اگر وہ 20 برس کا بھی رہا ہو تو 55 برس کی عمر تک اس نے صرف چیونٹی کا مشاہدہ کیا کہ چیونٹی کی عادتیں کیا ہیں، اس کی خصلتیں کیا ہیں، وہ اپنا گھر کیسے بناتی ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کا نظام کیسا ہے، اس کی بیماری کیا ہوتی ہے، اس کی صحت کیسی ہے، صرف چیونٹی پہ. اس کے بعد اس نے کتاب لکھی دا آنٹس، مشہور کتاب ہے، آپ کو مل جائے گی بازار میں، اب شاید دستیاب بھی ہے. میں نے یہ کتاب 80-81 میں کبھی پڑھی تھی. اس کی 35 برس کی کاوش، اور صرف اس نے اپنے کنویں کے اطراف چیونٹیوں کا جو حد تھا وہاں مائکروسکوپ لے کے یہ زندگی گزاری. ایک مرتبہ آپ کبھی نہج البلاغہ کی طرف بھی چلے جائیے، نہج البلاغہ کی طرف بھی چلے جائیے. علی نے آج سے یہ 1441 ہجری ہے، 1401 سال پہلے یہ خطبہ انشاء فرمایا ہے کہ دیکھو دیکھو اس چیونٹی کو تو دیکھو، اس کی گول گول بڑی بڑی آنکھیں حرکت کرتی ہوئی یہ پورے اپنے اطراف و اکناف کا، دہنے کا، بائیں کا، اوپر کا، نیچے کا تجزیہ کرتی ہے. اور اس کے 2 نکلے ہوئے سون، یہ ایک سون ترسیل پیامات کا کام کرتی ہے، ایک سون اس کو ریسیو کرنے کا کام کرتی ہے. آپ دیکھ لیں، میں کوئی بہت ایسی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں جو آپ کو دستیاب نہ ہو، آپ کو ہر جگہ، بلکہ آپ کے گھروں میں ہے. دیکھ لیجئے اس کی گول گول آنکھوں کو دیکھو، اس کی حرکت کرتی ہوئی آنکھیں کبھی دہنے کا تذکرہ کرتی، کبھی بائیں کو دیکھتی، کبھی اوپر دیکھتی، کبھی نیچے دیکھتی، یہ آگے بھی دیکھتی ہے. اور اس کی 2 سونیں دیکھو، ایک سے یہ پیامات کو ترسیل کرتی ہے، بھیجتی ہے، اور ایک سے ان کو اصول کرتی ہے. یعنی یہ 2 اینٹنا ہے، ایک ریسپشن کا کام کرتا ہے، ایک ٹرانسمیشن کا کام کرتا ہے. اور اس کے بعد کہا اس کا جو درمیانی حصہ ہے یہ اس کا ہاضمے کا نظام ہے. چیونٹی اپنے گھر صرف زمین میں نہیں بناتی، ہم منزلہ بناتی ہے، ملٹی سٹوریج چیونٹی. ان کے کوارنٹین بھی ہیں، یعنی ان کے امراض کے شفا خانے اسی میں بنے ہوئے ہیں. جب چیونٹیاں بیمار ہو جاتی ہیں تو ان کو علیحدہ قرنطینے میں رکھا جاتا ہے. جیسے آپ ڈینگو میں کسی کو شریک کرتے ہیں تو اس کو علیحدہ وارڈ میں رکھتے ہیں، ایسے چیونٹیوں کے دواخانے ہیں اس کے اندر. آپ دیکھ لیں، میں تو صرف سنا رہا ہوں. اور اس کے بعد کہا اس کا پچھلا حصہ جو ہے، جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے، یہ اس کا تولیدی نظام ہے. اب ایک جملہ ہے، یہ جملہ دے کر پھر ایک اور جملہ کہوں. امیر المومنین نے کہا چیونٹی کے انڈے کی ساخت، چیونٹی کے انڈے کی شکل و صورت، اس کی ساخت کھجور کی گٹھلی سے ملتی جلتی ہے. کہاں چیونٹی کا انڈا حیوانات میں، کہاں کھجور کی گٹھلی نباتات میں؟ یہ تو وہ کہہ سکتا ہے جو یا تو کائنات کا خالق ہو یا جس نے کائنات بنتی ہوئی دیکھی ہو. آپ محسوس کر رہے ہیں، وہ کہہ سکتا ہے. یہ کیا مشابہت و مماثلت ہے. چیونٹی کا انڈا کتنا، اس کی ساخت کتنی،
اس کی شکل و صورت کیسی، اور مماثلت جا کے دی کہ کھجور کی گٹھلی جیسا ملتا. دیکھ لیجیے آپ نہج البلاغہ میں، آج دیکھ لیجیے گھر جا کے. یہ علی نے کہا، یہ وہی کہہ سکتا ہے، یا تو جس نے کائنات کو تخلیق کیا ہو، یا جس نے کائنات کو بنتا ہوا دیکھا ہو، جس کے پاس ہر شے کا علم ہو، چونٹی کے انڈے کا بھی، کھجور کی گٹھلی کا بھی. یہ وہی کہہ سکتا ہے. میں کہوں یہ کہ چونٹی کی ہتھیلی پہ اٹھایا، چونٹی نے اپنی ایک سون سے پیام رسانی کی. قرآن، راستے سے ہٹ جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. آپ کی نگاہ میں ہے یہ اس نے جو دھمک سلیمان کے لشکر کی محسوس کی، اس احساس کو سمیٹ کر یہ ٹرانسمیشن اپنی قوم کو دیا کہ خبردار راستے سے ہٹ جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. ایک چونٹی کا یہ عالم ہے کہ اس کے اندر کا نظام اپنے ساتھیوں کو خبردار کر دے، اپنے قبیلے کو خبردار کر دے کہ زمین پر حرکت بتلا رہی ہے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. اور اس چونٹی کا پورا نظام علی ابن ابی طالب کی نگاہ میں ہے. نفس کلیہ الہیہ کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جس کے پاس ماضی و حال و مستقبل کا علم بھی ہو، زمانے کی طاقت بھی ہو. آپ محسوس کر رہے ہیں جی، آپ محسوس کر رہے ہیں. اب وہ چار جملے اور وہ یہ امیر المومنین نے آٹو بایوگرافی ہے، خود نوشت سمان ہے حیات علی کی. یہ 4 جملوں میں ایک ایک جملہ میں کہتا جاؤں، آپ کی نگاہوں میں سارا منظر پھرتا جائے کہ میں اس وقت بول رہا تھا جب دنیا کی زبانیں گنگ تھیں. میں شرح کر لوں، ایک ایک مقام میں ایسے آپ کو بتاتا چلوں. میں اس وقت بول رہا تھا جب دنیا کی زبانیں گنگ تھیں. گبن کی کتاب دا عربز آپ کی نگاہ میں ہے. گبن نے جب دعوت ذوالعشیرہ کا تذکرہ کیا تو اس نے لکھا کہ calm silence was being observed throughout the assembly until the youngest among all called Ali stood up and told the prophet of God, I witness that you are the truth. گبن کہتا ہے کہ نبی نے جب دعوت ذوالعشیرہ دی تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے ہیں، آنکھیں گردش کرنا بھول گئی ہیں، ابرو خم ہیں، چہرے پتھر کے ہو چکے ہیں، بدن سنگلاخ ہو چکے ہیں، زبانیں گنگ ہو چکی ہیں، ہوا چپ ہے، فضا خاموش ہے. اس سناٹے میں ایک بچہ جس کا نام علی تھا، اس نے کھڑے ہو کے کہا اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. دنیا کی زبانیں گنگ تھی، میں بول رہا تھا. کل میں آپ سے معروضہ یہ کر رہا تھا، آپ سے پوچھ رہا تھا کہ دنیا کو بڑی پریشانی ہے اسلام سے، مگر پتہ نہیں کیوں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو بلا وجہ پریشانی ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے نسب کے سلسلے اس کو پریشانی بھی دے کے جاتے ہیں. وہ ان کا کچھ قصور بھی نہیں ہوتا، یہ نسبی سلسلے بھی کچھ پریشانیاں دے کے جاتے ہیں، ورثے میں ان کو یہ پریشانی ملتی ہے. میں اس وقت بول رہا تھا جب دنیا کے زمانے گنگ تھی، اور میں اس وقت بھی استقامت کے عالم میں کھڑا تھا جب دنیا کے پاؤں لرز رہے تھے. کل بدر پڑ چکا، آپ کی نگاہ میں ہے. دعوت ذوالعشیرہ کو لے لیجئے، بدر کو لے لیجئے، احد کو لے لیجئے، خندق کو لے لیجئے، خیبر کو لے لیجئے، حنین کو لے لیجئے، جمل کو لے لیجئے، صفین کو لے لیجئے، نہروان کو لے لیجئے. کل میں ایک جملہ خستگی کے عالم میں آخری جملہ کہنا بھول گیا. میں
اور میرے پاس وقت کی تنگی تھی، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں نے یہ جملہ نہیں کہا۔ جملہ یہ تھا کہ بدر میں جب ولید کو قتل کیا، جب شیبہ کو قتل کیا، تو بنی امیہ کے سینوں میں جو آگ لگی، آگ جلتے ہوئے صحراؤں کی آگ بجھ جائے، مگر بدر کی آگ نہیں بجھی۔ یہ آگ احد تک گئی، احد سے یہ آگ خندق تک گئی، خندق سے یہ آگ خیبر تک گئی، خیبر سے یہ آگ حنین تک گئی، حنین سے یہ آگ جمل تک گئی، جمل سے یہ آگ صفین تک گئی، صفین سے یہ آگ نہروان تک گئی، نہروان سے یہ آگ کربلا تک گئی۔ آپ محسوس کر رہے ہیں؟ آپ محسوس کر، آپ کو یاد ہے نا آج پہلی سفر ہے، آج پہلی سفر ہے۔ آج یہ جملہ تخت عمارت سے ادا ہوا تھا، آج کہ بدر میں مارے جانے والے میرے بزرگ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے محمد کی حالت کیسا بدلہ لیا۔ یہ آگ کہاں سے کہاں تک چلی، علی کی دشمنی کہاں تک لے گئی دنیا کو۔ اور پھر یہ کہ میں استقامت کے عالم میں تھا، کب اور منزلیں تو میں شاید آگے کہوں، مگر ایک منزل سے آپ کو تیزی سے گزار دوں میں یہاں سے، اس کے بعد پھر آخری مرحلے پہ آؤں میں۔ آپ نے سنی تو وہ مرحلہ بھی آپ نے سنا ہوگا، مگر میں تاریخ کی روشنی میں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں قرآن کی روشنی میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ مرحلہ یہ ہے، یہ تو آپ سن لیجئے کہ سورہ توبہ پہلے نازل ہوا، سورہ بقرہ بعد میں نازل ہوا۔ مکے میں 89 سورے نازل ہو چکے تھے، باقی سورے 25 سورے مدینے میں نازل ہوئے۔ یہ سورہ توبہ ہی میں تذکرہ ہے کہ آخری منزل پر یہ آواز آئی، اللہ کے رسول کہہ دو کہ آج سے اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری ہے۔ اسی سورہ کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، سورہ برات بھی کہتے ہیں، بری ہے۔ تو ایسے میں جب اللہ کا رسول 10,000 تلواروں کے سائے میں آیا تھا تو بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہوئی، تو اب تو ہمارے ساتھ تلواریں ہیں۔ کسی نے بڑھ کے کہا، یا رسول اللہ میں لے جاؤں اس آیت کو؟ تو رسول نے کہا ہاں لے جاؤ۔ رسول جانتے تھے کہ کس کا پردہ کہاں فاش ہوا چاہتا ہے، ورنہ چہرے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ کچھ دور گئے تھے کہ آوازیں نہیں، یا تم جاؤ یا تمہارا نفس جائے۔ میں موضوع سے ہٹ نہیں رہا ہوں، واپس بلایا، یا رسول اللہ کب سے آپ کا ساتھ ہے، وہ ہجرت کا دن، وہ آج کا دن، اتنے برسوں کا ساتھ اور اتنی کبیر السن شخصیت، نہیں، آواز آئی کہ تم جاؤ یا تمہارا نفس جائے۔ بلا کے علی کو بھیجا، علی گئے، پہنچ کے آواز، ادھر میں آپ سے یہ بات کہہ دوں، اس میں جو جملہ آ رہا ہے اس جملے کی پہلے میں تاریخ بیان کر دوں۔ جا کے اعلان یہ کرنا تھا کہ آج کے بعد کوئی کافر حدود حرم میں داخل نہ ہو، آج کے بعد کوئی کعبے کا برہنہ طواف نہ کرے۔ یہ تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں، لیکن میں اس کو پھر ایک مرتبہ اور عرض کروں۔ کیفیت یہ تھی کہ جب کبھی مکے والوں کو کوئی مسرت ہوتی تو یہ کعبے کے اطراف ڈھول باجے بجاتے ہوئے، گیت گاتے ہوئے، تالیاں ٹوکتے ہوئے یہ اطراف گھوما کرتے تھے۔ تمام مشرکوں کا یہ طریقہ تھا۔ اور جب کبھی اگر کچھ مانگنا ہوتا تو یہ لوگ یوں آتے تھے کعبے کو کہ پورا لباس اتار کے آتے تھے، مادر ذات، کیا مرد اور کیا عورتیں۔ آپ یوں بھی سنیے مجھ سے تاریخ، یہ تھا ان کا طریقہ۔ علی نے اب جا کے کہا، آج کے بعد
کوئی کافر و مشرک حدود حرم میں داخل نہ ہو، بس 4 مہینے کی مہلت ہے یہاں آتے، اس کے بعد کوئی داخل نہ ہو۔ آج کے بعد کوئی کعبے کا برہنہ طواف نہ کرے۔ بہت غور سے سنیے، ایک جملوں کی صف میں رکھ کے دے رہا ہوں آپ کو، آپ کی بلند فکر کے بھروسے پہ دے رہا ہوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مشرکوں کا وہ ہجوم تھا، جب میں نے یہ آیتیں پڑھیں کہ سب گم تھے، اور میں جب تلوار لے کے آگے بڑھا تو ایسا مجمع پھٹا جیسے بھیڑیے کو دیکھ کے بھیڑیں بھاگ جاتی ہیں۔ یہ بھی جملہ میرا نہیں ہے، یہ ابھی میرا جملہ آگے، اور اس کے بعد میں نے آیتیں یہ سنائیں۔ اتنے بھرے ہوئے مجمع میں کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ بھیج دیتے جو جا رہے تھے، قباحت کیا تھی؟ اتنے بھرے ہوئے مجمع میں ذرا غور سے مجھے سنیے، آپ لطف اٹھائیں گے۔ مشرکین تھے، مشرکین میں سے کسی نے نہیں کہا علی سے کہ تم ہم کو کہہ رہے ہو، کل تک تو تمہارے باپ دادا طواف کرتے تھے۔ مشرکین میں کسی نے نہیں کہا، کسی نے انگلی اٹھا کے نہیں کہا۔ افسوس مسلمان کہتے ہیں کہ کعبے میں وہ کلمہ کب پڑھا تھا۔ آج مسلمانوں کو ابو طالب کے ایمان پہ شک ہے، اس وقت تو مشرکین کو شک نہیں ہوا تھا۔ اس وقت تو مشرکین کو شک نہیں ہوا تھا۔ علی نے کہا آج کے بعد کوئی کعبے کا برہنہ طواف نہ کرے، آج کے بعد کوئی حدود حرم میں داخل نہ ہو۔ اگر کسی اور کو بھیج دیتے رسول تو پلٹ کے کہتے تم یہ کہہ رہے ہو، تم کہہ رہے ہو، کل تک تو تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ صلوات اللہ فرما بر محمد و آل محمد۔ غالباً میری تقریر 40ویں منٹ کے قریب پہنچ رہی ہے، میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا آج، مگر جی ایک صلوات ارشاد فرما دیجیے بر محمد و آل۔ میرے قدموں میں اس وقت بھی استقامت تھی جب دنیا کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اور اس کے بعد تیسرا جملہ علی کا، میں اس وقت بھی سربلند تھا، میرا سر اٹھا ہوا تھا جب دنیا کے سر جھکے ہوئے تھے۔ ذرا ایک حوالہ دے دوں، آپ نے سنا تو ہے مگر میں اپنے موضوع کے حساب سے حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ 5 ہجری نہیں 6 ہجری ہجرت کے وقت علی کی عمر 19 سال، بدر میں علی کی عمر 21 سال، اور اب علی کی عمر 25 سال۔ دیکھیے 40 ہجری تک آپ کو سفر کرنا ہے، 6 ہجری پہ آپ ہیں، میرے پاس تقریباً صرف 2 ہی ہیں۔ 6 ہجری بدر کا مارا ہوا ابو سفیان، احد کا پریشان ابو سفیان، اس نے اپنے آپ سے کچھ لشکر جمع کیا، اور اس کے بعد یہودیوں سے سازش کر کے کہا یہ تو تمہارے بھی دشمن ہیں، ہمارے بھی دشمن ہیں، چلو مل کے حملہ کریں۔ 8000 کا لشکر ہے۔ آپ کو خندق کی تفصیلات تاریخ میں نہیں ملیں گی، اٹھا کے دیکھ لیجئے طبری، آپ کو تاریخ میں خندق کی تفصیلات نہیں ملیں گی، لیکن قرآن میں سورہ احزاب میں آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی۔ آپ دیکھیں، ترجمہ پڑھ لیں، آپ فرمان علی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں یا مقبول احمد صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، اور ترجمہ کی میں بات نہیں کرتا، پڑھ کے دیکھ لیں، وہاں مل جائیں گے آپ کو ساری تفصیلات۔ حضرت سلمان کے مشورے سے نبی نے خندق کھو دی۔ ایک جملہ میں آپ سے کہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ یہ جملہ کہہ کے میں آگے بڑھوں۔ ممکن ہے کہ میرے بدترین نقاد کا دماغ میں یہ بات آ جائے کہ کیا رسول خود نہیں کر سکتے تھے جو سلمان سے
کے مشورے پہ کام کیا اور سلمان کیا، رسول خود کرتے تھے۔ عرض گزارش یہ ہے کہ مقناطیس سے آپ سونے کو لگا کے رکھ دیں تو اس میں کوئی اثر قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، لکڑی کو رکھ دیں تو صلاحیت قبول کرنے کی نہیں ہے، لیکن اگر مقناطیس سے آپ لوہے کو لگا کے رکھ دیں تو چند ہی دنوں میں لوہا بھی مقناطیس ہو جاتا ہے۔ سلمان 300 سال کا سفر کر کے آئے ہیں نبی کے لیے، تو اس کے بعد جب نبی کی خدمت میں پہنچے ہیں تو عالم یہ تھا کہ ان کو سلمان محمدی ہی نہیں کہا گیا، بلکہ سند یہ ہے کہ سلمان میرے اہل بیت سے ہیں۔ اس لیے امیر المومنین نے کہا آدمی اپنی صحبتوں سے پہچانا جاتا ہے، جس کی جیسی صحبت ہے ویسا اس کا نفس ہو بھی جاتا۔ ابھی میں سن رہا ہوں، میرے کانوں میں آوازیں آ رہی، نہ جانے کیسی کیسی صحبتوں کو ملی ہوئی ہیں لوگوں کو، کل تک جو ماں تھی آج وہ امی ہو رہی ہے۔ میرا روح سخن کسی طرف نہیں ہے، بہرحال اپنی اپنی محبتیں ہیں، اپنی اپنا کرم۔ مگر سلمان اتنے رش بس گئے تھے اہل بیت میں کہ نبی نے کہا منا اہل البیت۔ شہزادی سلمان سے بات کرتی تھی منا اہل البیت، انہوں نے مشورہ دیا کہ خندق کھود دیجیے، خندق کھود گئی۔ ادھر 8000 کا لشکر اور ادھر قرآن کہتا ہے ادھر ان کا حال یہ تھا کہ کلیجے منہ کو آ رہے تھے، کلیجے منہ کو آ رہے تھے، اور گروپس میں تقسیم ہو کر یہ کہہ رہے تھے آج اللہ نے بھی دھوکہ دیا، اس کے رسول نے بھی دھوکہ دیا۔ تاریخ اسلام مسلمانان عالم کوئی نام ہے، ایک نام، ابھی ہوں 3 دن اس شہر میں، اور اب تو انتظام اتنا بڑھ گیا ہے کہ آپ ایک ٹیلی فون پہ مجھ سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی تو نام دے عالم اسلام، کوئی تو نام دے کہ جو آگے بڑھا۔ آپ جائیں، اللہ کرے آپ کو عمرے کی اور حج کی سعادت نصیب ہو جائے، مدینہ آپ جائیں۔ اب تو وہ تمام مسجدیں نہیں ہیں، مگر ایک مسجد محمد ہے اور ایک مسجد شہزادی کونین، جن کی رہنا تھا ان کی ہے، جن کی نہیں رہنا تھا ان کی نہیں ہے۔ جی بہرحال میں نے ایک ایسے جملہ کہہ دیا، خندق کھود دی۔ ادھر لشکر جمع ہو گئے، پورے لشکر نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ عامر ابن عبدود جائے۔ ادھر جب اس کا نام سنا تو کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم اپنے اپنے گھروں کو اکیلا چھوڑ کے آئے ہیں مدینے میں، آپ اجازت دیں تو ہم چلے جائیں۔ اب یہ کون لوگ تھے، میں ممبر پہ تو نام نہیں لیتا، میری مجبوری ہے، میری زبان کی طہارت ظاہر ہوتی ہے یہ نام لیتے ہوئے، ہم کو اجازت دیجئے۔ حالانکہ گھروں کی حفاظتیں ہو رہی تھیں، کہا یا رسول اللہ ہم کو اجازت دیجئے، ہم اپنے گھروں کو اکیلا چھوڑ کے آئے۔ اور ادھر لشکر کا حال یہ تھا کہ عامر ابن عبدود یہ کہتا تھا بار بار ابو سفیان سے کہ ارے اور کتنے دن رکیں، ہمارے پاس اب غذا نہیں ہے، ہماری صورتحال بگڑ رہی ہے غذا کی، کتنے دن؟ تو وہ تسلی دیتا کچھ دیر اور انتظار کرو، کچھ دن اور انتظار کرو، کچھ وقت اور انتظار کرو۔ اس نے کہا اب انتظار نہیں ہو سکتا۔ اور ادھر سورہ احزاب آپ آج پڑھ لیں، کل پھر میں ہوں یہاں، پرسوں بھی ہوں آپ کی خدمت میں، 5 تاریخ کو بھی میں یہاں ہوں، اسی اذاخانے میں آپ کو خطاب کر رہا ہوں، عنوان کا آگے چل کے اعلان کروں گا۔ ابھی آ کے کہا یا رسول اللہ یہ عامر ابن عبدود ہے، اتنے ایک موقع پہ چوروں اور ڈاکوؤں کے مقابلے میں اونٹ کے بچے کو سپر بنا لیا تھا، کہاں یہ اور کہاں ہم۔ مایوسیوں میں بدل گیا تھا اسلام، بدل گیا تھا اسلام سب کے۔ جب اس نے آواز دی اور اس نے ایک مرتبہ اپنے 4 ساتھیوں سے کہا چلو خندق کو پار کر لیں، خندق کو پار کر کے یہ ادھر آئے، جیسے ہی آئے یہ لوگ پیچھے ہٹے۔ آپ کو تو اندازہ ہے ہی
کب سامنے آئے تھے جو اب پیچھے ہٹے؟ بہت پیچھے ہٹ گئے، بہت پیچھے ہٹ گئے۔ اور ادھر سے اس نے کہا من لہو، کوئی ہے؟ سناٹا، سر جھکے ہوئے لوگوں کے، سر اٹھائیں تو چہرہ نظر آ جائے۔ اس لیے تاریخ میں شاید کوئی نام نہیں لکھا، سر اٹھے کرتے جو کسی کو پہچانا جاتا، سر جھکے ہوئے۔ اس نے کہا من لہو، علی نے اٹھ کے کہا انا لہو، کہا بیٹھ جاؤ۔ نبی نے کہا بیٹھ جاؤ۔ مڑ کے دیکھا، بہت پیچھے، بہت پیچھے لوگ کھڑے ہیں، چہرے نیچے کیے ہوئے، گردنیں ڈھلکی ہوئی، اور خوف کے عالم میں تھر تھراتے رہے۔ جب لوگوں کے پاؤں کانپ رہے تھے، میرے قدم مستقیم تھے۔ جی، اس نے پھر کہا من لہو، کون ہے؟ علی نے پھر اٹھ کے کہا انا لہو، میں ہوں۔ تیسری مرتبہ جب اس نے کہا من لہو تو سرکار کی طرف دیکھا، سرکار نے کہا جاؤ۔ امیر المومنین کا بڑا مشہور جملہ ہے، یہ بڑا مشہور جملہ ہے نہج البلاغہ میں، کہ علی یہ کہتے ہیں کہ جب کبھی جنگ کا موقع آتا تو رسول ہم اہل بیت کو سامنے کر دیتے تھے اور اپنے اصحاب کو بچا لے جاتے تھے۔ بات صرف اتنی تھی، علی نے اس الزام سے بھی رسول کو بچا لیا کہ اگر اصحاب کو بھیجتے تو ایک تو شکست ہوتی، دوسرے یہ کہتے کہ اصحاب کو نبی نے ڈھکیل دیا، اس لیے اصحاب کو چھوڑ دیا۔ وہ جانتے تھے کہ کس کا نفس کیا ہے، کس کا ضعف کیا ہے۔ جی، کس کا نفس کیا ہے، کس کا ضعف کیا ہے، جانتے تھے۔ اور کہا جاؤ، اب تم جاؤ۔ خندق پار کر کے وہ ادھر تو آ ہی گیا تھا۔ علی گئے، علی کے پاس گھوڑا نہیں تھا۔ پھر یاد رکھیں یہ بات، ذوالفقار تھی، احد میں آ چکی تھی، لیکن گھوڑا نہیں تھا علی کے پاس۔ نبی نے کہا کہ میں گھوڑے کا انتظام کروں، نہ کہا یا رسول اللہ نہیں، میں پیدل ہی جاؤں گا۔ گئے عامر ابن عبدود کے نام پاس اور جا کے کہا انا لہو، میں ہوں مقابلے کے لیے۔ اس نے کہا دیکھیے عرب کا ایک دستور رہا ہے، وہ جاہل صحیح، مشرک صحیح، کافر صحیح، لیکن ان کا ایک دستور رہا ہے کہ کوئی نامی گرامی ہو تو جب تک کہ مقابل کو پہچان نہیں لیتے تھے لڑتے نہیں تھے۔ یہ بھی کمزوری تھی اور لوگوں میں کہ اگر مقابل نام پوچھتا تو یہ بتلاتے کیا؟ جی، کیا بتلاتے؟ اور اگر بتلاتے تو وہ نسبوں کو یاد رکھنے والے علم الانساب کے ماہر وہ کہتے تھے تمہارے باپ نے تو یہ کیا تھا۔ آپ محسوس کرنا میرا روح سخن کسی طرف نہیں ہے، میری تقریر شفاف پانی کی طرح صاف ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کو شدید بخار ہو اور یہ پانی کڑوا معلوم ہو تو میری مجبوری ہے۔ آپ محسوس کرنا ہے۔ گئے انا لہو، تو اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ پہلے تو اس نے کہا اپنی جوانی پہ رحم کھاؤ، کب سن ہو۔ اس کے بعد پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ کہ تم ابو طالب کے بیٹے ہو؟ تو علی نے کہا ہاں۔ کہ میں تم سے نہیں لڑوں گا، تم واپس جاؤ۔ ابو طالب میرے محسن ہیں۔ میرے جملے کو غور سے سنیے، بہت غور سے، میں کم لفظ استعمال کر رہا ہوں آج، مگر کم الفاظ میں نے دیا تھا، مفہوم دینا۔ ابو طالب میرا محسن ہے، ابو طالب نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا، میں ابو طالب کے بیٹے سے نہیں لڑوں گا۔ کافر ہے، مشرک ہے، کافر ہے، کافر ہے، مشرک ہے، کہہ رہا ہے مجھ پہ ابو طالب نے ایک مرتبہ احسان کیا تھا، میں اپنے محسن کے بیٹے سے نہیں لڑوں گا۔ عالم اسلام خدیجہ کی دولت بھول گئے، ابو طالب کی نصرت بھول گئے۔ اپنے اگر خدیجہ کی دولت نہ ہوتی تو تم تو کھجور کی جڑیں چاپ چاپ کے اور گدلے پانی کو پی پی کے زندگی گزار رہے تھے۔ تمہاری تاریخ نہ پڑھوں تو دنیا کو تمہارے نام سے نفرت ہو جائے۔
یہ تم تھے گندے جوہڑوں کا پانی پینے والے جس میں اونٹوں کی لیز ملی ہوئی ہوتی تھی، یہ تم تھے اونٹوں کی جڑیں اور کھجور مرے ہوئے اونٹوں کی چھال کو چبایا کرتے تھے جیسے آج بچے چونگم چبایا کرتے تھے، یہ تم تھے۔ ختیجہ کی دولت نے تمہارا شکم پر کیا، تمہارا پیٹ بھرا ہے ختیجہ کی دولت نے، تمہارے بدن میں ختیجہ کی کمائی کا اور ختیجہ کی دولت کا لہو ہے، تم اس کا احسان بھول گئے، تم ابو طالب کا احسان بھول گئے۔ کافر مشرک اس نے کہا نہیں میں نہیں لڑوں گا، میں نہیں لڑوں گا۔ تو کہا تو پھر تو واپس چلا جا۔ علی نے کہا تو مجھ سے نہیں لڑنا چاہتا تو تو واپس چلا جا۔ کہا میں واپس کیسے جا سکتا ہوں، چلا جا خندق پار کر کے، تیری راہ کھلی ہے واپس چلا۔ کہا میں واپس نہیں جا سکتا، میری قوم مجھے کیا کہے گی۔ کافر اور مشرک کو یہ خیال ہے کہ الٹے ختم لوٹ گیا تو قوم کیا کہے گی۔ اب کس کا کیا کردار ہے میں نہیں جانتا، میں نے تاریخ بہت تفصیل سے نہیں پڑھی ہے، شاید اس لیے میں نہیں جانتا۔ کافر اور مشرک کہہ رہا ہے نہیں، یہ شجاعت کے خلاف ہے کہ میں واپس لوٹ جاؤں۔ تو کہا اسلام قبول کر لے۔ کہا نہیں یہ بھی میں نہیں کر سکتا۔ تو کہا پھر مقابلہ کر لے، مقابلہ کر لے۔ تو اس نے کہا تم پیادہ ہو میں گھوڑے پر ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا نہیں یہ انصاف کے قریب نہیں ہے یہ بات۔ دیکھیے کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ میں عمر بن عبدود کا قصیدہ پڑھ رہا ہوں، میں اس کے نص کو پیش کر رہا ہوں۔ پھر اب اس کے بعد میں نگاہ ڈالتا ہوں تاریخ پر تو مجھے ان لوگوں کا نص اس سے بدتر نظر آتا ہے۔ شرم نہیں آئی تم کو صدق کھاتے ہوئے؟ کہاں پہنچ رہی ہے میری تقریر، ایک ایک جملہ کہاں پہنچ رہا ہے۔ تو کہا نہیں یہ انصاف کے قریب نہیں ہے کہ میں گھوڑے پر رہوں اور تم پر۔ اتر گیا گھوڑے، تلوار کھینچ کے گھوڑے کی ٹانگوں پہ ایک وار کیا، گھوڑا گرا۔ کہا اب تم اور میں برابر ہیں، آؤ آؤ۔ کہا وار کرو۔ عمر بن عبدود نے کہا وار کرو، تم کم سن ہو، تم وار کرو۔ کہا نہیں تو وار کر، تو وار کر۔ کہا کرتے کیوں نہیں؟ کہا میرے باپ نے جو خون میرے بدن میں دیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ مقابل کو پہلے آواز دوں کہ وہ وار کرے، اس کو پہلے وقت دوں۔ اس نے تلوار اٹھائی، پوری قوت سے وار کیا۔ علی نے ڈھال پہ بائیں ہاتھ سے روکا اور تلوار ادھر گری۔ علی نے کہا تلوار اٹھا، تلوار اٹھا لے، مہلت دی۔ اس نے تلوار کو اٹھا۔ اب علی نے کہا اب سنبھل، یہ علی کا مخصوص جملہ ہے، سنبھل۔ علی نے کسی پہ غفلت میں وار نہیں کیا، علی نے کسی پہ پشت سے وار نہیں کیا، پیٹھ سے وار نہیں کیا، علی نے کبھی نہیں کیا۔ کہا سنبھل، نفس کلیہ الہیہ الرٹنس دیتے ہوئے کہا سنبھل۔ خود پہنا ہوا، خود کی زنجیریں کندھوں تک آتی ہوئی، جوشنین بازو پہ لوہے کے، درع بختر میں کمر تک چست، پیروں پر لوہا چڑھا ہوا۔ علی نے کہا سنبھل، اور اس کے بعد ذوالفقار اٹھائی۔ اب جو وار کیا تو مغفر کو کاٹا، سر کو کاٹا، گردن کو کاٹا، صدر کو کاٹا، کمر کو کاٹا، اور اس کے بعد دو ٹکڑے کر دیے تو سر دو نیم ہو کے چلا۔ میں رکوں، ابھی میں رکوں، اور اس کے بعد ادھر سر گرا، ادھر پلٹے علی، اور وہ چاروں سے کہا آؤ آؤ۔ انہوں نے عمرو بن عبدود کا جو حشر دیکھا تو بھاگے۔ اب علی نے خندق پار کی، پار کر کے کہا آؤ، کہاں ہے تمہارا لشکر؟
اور اس کے بعد تلوار کو پھیرتے ہوئے چورنگ کاٹتے ہوئے. میں ذرا وضاحت کر دوں چورنگ کس کو کہتے ہیں. جب تلوار اوپر سے نیچے آئے اور دہنے سے بائیں جائے تو اسے چورنگ کہتے ہیں. یہ چورنگ یا علی کے پاس دیکھی یا عباس کے پاس دیکھی. اگر وقت ملا اور توفیق شامل رہی تو کل یا پرسوں میں عباس کی بھی وہ جنگ بھی پڑھوں گا. مگر آج کی حد تک اتنا کہ اس کے بعد چورنگ کاٹتے ہوئے جب دھستے چلے فوجوں میں کسی کو دکھائی نہیں دیا. تاریخ نے تو صرف اتنا لکھا کہ غبار اٹھا. یہ جملہ ہے طبری میں. ایک غبار اٹھا اور غبار بیٹھا تو کشتوں کے پشتے لگے ہوئے تھے. مگر آپ ہی کے شہر سے اٹھا رہا ہوں یہ کہ انیس نے دیکھا. وہاں کھڑے ہوئے لوگوں نے تو نہیں دیکھا, بصارت تھی بصیرت نہیں تھی. انیس کو بصیرت تھی, صدیوں کا فاصلہ تھا, مگر یوں محسوس ہوا انیس نے جب لکھا تو جیسے خندق سامنے کھینچ کے آ گئی. انیس نے لکھا کہ علی کی تلوار یوں چل رہی تھی کہ ترچھی چلی جبیں پہ تو ابرو اڑا دیے, جس نے کمان کو ذبح کیا بازو اڑا دیے, پربستہ کر کے تیرے سے پہلو اڑا دیے, راکب کے پاؤں گھوڑے کے زانو اڑا دیے. غل تھا کہ ہم تو جنگ میں رستم کو ٹوک لیں, لیکن اجل کے وار کو کس طرح روک لیں. ہر جا لپک لپک کے جو وہ شعلہ خو گئی, میدان میں مثل برف چمک چار سو گئی. مودی تڑپ کے مر گئے جب روبرو گئی, بچھو کا ڈنک اس کو لگا جس کو چھو گئی. جوہر چھری تھی منکر ایما کے واسطے, نشتر تھی اس کی نوک رگے جان کے واسطے. رکتی نہ تھی وہ سالوت تھی ہم تن کے سامنے, کس کس چمک سے جاتی تھی تن تن کے سامنے. کس کس چمک سے جاتی تھی تن تن کے سامنے, اور کس کس چمک سے جاتی تھی تن تن کے سامنے. تصویریں مرگ پھرتی تھی دشمن کے سامنے. غل تھا ارے نہ جائیو ناگل کے سامنے, لپکی تو تب بھی خوف سے مارا نہ جائے گا, زہر اس کا چڑھ گیا تو اتارا. دم بھی خوف سے مارا نہ جائے گا, زہر اس کا چڑھ گیا تو اتارا نہ جائے گا. آتش زبان, سائقہ کردار, شعلہ رنگ, لیلا ادا, وہ سرکش و تناز و شوخ و شنگ, صفاق و گجنہاد و دل آزار و خانہ جنگ, ابرو غضب کے خیر کی فتون بلا کے ڈھنگ. آفت تھی دہنے بائیں جو دو ہاتھ چل گئے, ناز و ادا سے آئی جدھر تب نکل گئے. وہ منہ کی آب و تاب, وہ چمخم و بانک پن, وہ نوک جھونک کر وہ چمکتا ہوا بدن, خون عدو کا جسم میں وہ سرخ پیرہن, وہ چال سر جھکا کے چلے جس طرح دلہن. کیا شان, کیا شکوہ تھی, کیا زرق برق تھی, مثل عروس دیور جوہر میں غرق تھی. پھول اڑ گئے جو ڈھالوں کے بادل پر جا پڑی, پھل کٹ گئے جو تیغوں کے جنگل پر جا پڑی, اسواروں پر کبھی پیدل پر جا پڑی, چہرے بدل گئے جس دل پر جا پڑی. کی دست برد کفر کے کوچے اجاڑ کے بت بن گئے لئی تو پھر ہی منہ بگاڑ. کسے انیس کا زور قلم میسر ہے. میں شرمندہ ہوں, میں معذرت خواہ ہوں کہ میں اس تیزی سے شعر نہیں سنا سکا جس تیزی سے علی کی تلوار چل رہی تھی. میں نہیں سنا سکا اس تیزی سے, میرا سنو سال ہے. مگر یہ کہ جس تیزی سے علی کی تلوار چل رہی تھی, کس نے وہ شان, کس نے وہ جنگ, وہ بازو, وہ کلائی دیکھی. لڑنے والے نے خود اپنی ہی لڑائی جی کی جنگ. واپس پلٹے, عمرو بن عبدود کی لاش کے پاس آئے, جو سر دو نیم ہوا تھا دونوں کو اکٹھا کر کے پکڑا اور جھومتے ہوئے چلے اور استقبال کے لیے ادھر سے ابو ذر اور سلمان آئے.
خدا غریق رحمت کرے سرکار ابن حسن صاحب قبلہ نو نہروی کو، وہ جب یہ پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ جب علی آ رہے تھے خندق سے تو ایک طرف جوشن کبیر، ایک طرف جوشن صغیر، بیچ میں جناب امیر۔ کہتے تھے ایک طرف جوشن صغیر، ایک طرف جوشن کبیر، بیچ میں جناب امیر، اور فرماتے تھے ایک طرف بوذر، ایک طرف سلمان، اور ایک طرف بوذر، بیچ میں حیدر۔ سرکار ابن حسن صاحب قبلہ نو نہروی، کہاں سے لاؤں وہ زبان، کہاں سے بیان کروں وہ زبان، لاؤں کہاں سے میں؟ آپ کا شہر ہے، آپ کی زبان آئے خدمت میں۔ اور ادھر چھوڑ دیا عمرو بن عبدود کو۔ دیکھیے دشمن کے ساتھ سلوک کا طریقہ بھی کوئی علی سے سیکھے۔ میرا یہ جملہ شاید اس کے آگے کے چند جملوں کے بعد کام میں آ جائے۔ دشمن کے ساتھ سلوک کا طریقہ بھی کوئی علی سے سیکھے۔ چھوڑ دیا لاش کو، ہاتھ نہیں لگایا، بس سر لے کے آئے۔ خود بھی دو ٹکڑوں میں تھا، دونوں ٹکڑے وہیں چھوڑ دیا، سر صرف لے کے آئے۔ اب جو آئے تو پیچھے جو کھڑے تھے وہ آگے آئے۔ اب آخر دو تین جملے ہیں آگے، آخری جو پیچھے تھے وہ آگے آئے اور آ کے کہہ رہے تھے مبارک ہو یا رسول اللہ، ہم بھی پیچھے اسی لیے کھڑے تھے کہ اگر کوئی آپ پہ حملہ ہو تو ہم بچا لیں۔ کوئی آپ پہ حملہ کرے تو ہم بچا لیں، اسی لیے ہم پیچھے کھڑے تھے۔ اور کوئی کہہ رہا تھا یا رسول اللہ ہم گھر کو گئے تھوڑے ہی تھے، ہم تو یہی تھے دایاں بایاں سنبھالے ہوئے، مگر کوئی نہیں گیا۔ کوئی بتائے مجھے، کوئی بتائے مجھے، کوئی کل سے ممبر پہ نہیں بیٹھا ہوں، 56 برس گزار چکا ہوں اسی ممبر پہ، کوئی بتائے مجھے کوئی نام عالم اسلام کا کہ سوائے علی کے کوئی گیا ہے؟ ہو چکی تقریر۔ آخری جملے، یہ ایک پیام ہے میری طرف سے، میری نئی نسل لے کے جائے اس پیام کو۔ جتنا حسد علی سے کیا گیا اتنا حسد کسی سے نہیں کیا گیا، کتنا نہیں۔ عزیزان گرامی، حسد اسی سے ہوتا ہے جس کے پاس کمال ہوتا ہے۔ بے ہنروں سے حسد کیا ہوتا، صرف کمال سے حسد ہوتا ہے۔ مگر دیکھیے کتنی بڑی ایک جملہ، میں آپ سے بھی تو پوچھوں، کبھی کبھی آپ سے بھی تو خطاب کروں، آپ بھی مجھ سے کچھ باتیں کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ آواز سے باتیں کریں، آپ کے چہرے بول دیں گے مجھے۔ جیسے یوں بھی جب میں ممبر پہ ہوتا ہوں تو آپ کے چہرے جب دمکتے ہیں اس نام سے تو آپ کے چہرے بولتے ہیں، آپ کے چہرے بولتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کتنی بڑی آج مجھے حیرانی ہوتی ہے اس سن میں آ کے، مجھے حیرانی۔ ابھی میں اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا تو ان سے گفتگو ہو رہی تھی کہ آج ایک عجیب دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ میں کس دور سے ہو کے آیا ہوں، 1-2 منٹ مجھے برداشت کر لیجیے، تقریر ختم کیا چاہتا ہوں میں۔ میرا بچپن تھا، میرے وہ بزرگ جو مجھے ہمیشہ کہتے ہیں آپ پڑھیے تھوڑی دیر میں کچھ نہیں ہو جائے، خدا سلامت رکھے ان کو، خدا ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ ان کے بچوں کے سر پہ سلامت رہے، آپ لوگوں کے گھر ٹھنڈے چشموں کے کنارے آباد رہیں، آپ کے بچوں کو جب کبھی پھلوں کی ضرورت پیش آئے تو ان کو ڈالیوں سے توڑنے کی زحمت نہ ہو، ڈالیاں ان کی گودیوں میں جھکائیں۔ جب تک کہ یہ زمین کی بساط بچھی ہوئی ہے اس وقت تک کہ آپ کے بچوں کے ہاتھ محتاجوں، ناداروں، بے کسوں، بے نواؤں کے دامن میں خیرات دے کے آگے گزرتے رہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لڑکپن کی بات ہے، آپ لوگوں کا تو اس وقت بچپن بھی نہیں آیا ہوگا، مگر جو بزرگ میرے ہم سن مجھے دکھائی دے رہے ہیں یا کچھ کم عمر کے، ان کو پتہ ہے کہ جب ہم بچے تھے
تو ہمارے شہر میں بجلی تو آ چکی تھی لیکن گھروں میں بجلی نہیں تھی. یہی آپ کے پاس بھی رہا ہے, آپ کے پاس بھی رہا ہے. تو ہمارے گھروں میں مٹی کے چھوٹے چھوٹے, مٹی کے تیل کے چھوٹے چھوٹے دیے جلائے جاتے تھے, اور شام ڈھلنے سے پہلے پہلے کہ جب روشنی کا شہزادہ اپنی رہگزر پہ گزرتا ہوا رات کے تعاقب میں, شب سے محبت کے تعاقب میں اس کا تعاقب کرتے کرتے جب مغرب کو ڈوبنے کے قریب آتا, وہ البیلی شام کا بھی عالم یہ تھا کہ اپنی ردا اوڑھ کے کسی گوشے میں بیٹھ جاتی اس راستے پہ جہاں سے روشنی کا شہزادہ گزرنے والا ہوتا تھا. اور اس کے بعد جب چھٹپٹا ہوتا تو وہ چراغ مٹی کے تیل کے صاف کر کے ان کو روشن کر کے ان کی بتیاں مدھم کر دی جاتی تھیں. جب چھٹپٹا بڑھ جاتا تو چراغ کی لو بڑھا دی جاتی تھی. ٹمٹماتے ہوئے دیے, چھوٹے چھوٹے چراغ, اس میں ہم پڑھ بھی لیتے تھے, لکھ بھی لیتے تھے. ہماری ماں کھانا بھی پکا لیتی تھی, ہماری دادی سوئی میں دھاگا بھی پرو لیتی تھی. بات دراصل یہ تھی کہ اس وقت انسان کے اندر روشنی بہت تھی, خارج کی روشنی کا محتاج نہیں تھا. آج شہر روشنیوں کے جنگل بن گئے ہیں مگر کوئی چہرہ صاف نہیں دکھائی دیتا. میں سمجھتا ہوں کہ میری بینائی مجھ سے چھن گئی ہے مگر لوگ کہتے ہیں کہ شہر بے چہرہ ہو گیا ہے. انہی شہروں میں کبھی جو ذکر علی ہوتا تو محفلیں ہی نہیں دلوں کی انجمن جگمگا اٹھتی تھی. وہ تو الحمدللہ آج بھی ہے آپ کے پاس, آج بھی ہے, لیکن کبھی کبھی مجھے کچھ آوازیں پریشان سی کرتی ہیں کہ یہی ایک ذکر کیوں, کوئی اور بھی تو ذکر کرو, کوئی ذکر کے لائق ہو تو کروں, نہیں تو کیا کروں. کوئی ذکر کے لائق ہو تو کروں, سوائے اس گھرانے کے کون ہے جس کا نفس اس قابل ہے کہ جس کا تذکرہ اوج منبر سے کیا جائے. آج نہیں ہے, یہ ہر دور میں رہا ہے. یہ مسئلہ ہر دور میں رہا ہے. دنیا یہ کہتی ہے, مجھے غور سے سنیے, ممکن ہے کہ میرے ہر جملے میں ایک میسیج آپ کو مل جائے. میں ذرا منبر سے بہت زیادہ کھلنا نہیں چاہتا, آپ کے سامنے ہر چیز کھلی کھلی کتاب کی طرح سے. دنیا یہ کہتی ہے اکثریت کے ساتھ چلو. میں پہنچا سکا اپنے جملے کو آپ تک. دنیا یہ کہتی ہے اکثریت کے ساتھ چلو, اکثریت میں بڑی طاقت ہے. میں کہوں آج دنیا کی بڑی اکثریت تو خدا بیزار ہے. آج دنیا کی بڑی اکثریت ہے جو قرآن کو وحی نہیں مانتی. آج دنیا کی بڑی اکثریت ہے جو محمد کو نبی نہیں مانتی. آج چین جیسا ملک پوری آبادی خدا بیزار ہے, دہریے ہیں. کیا اس پوری اکثریت کو دیکھ کے میں کلمہ پڑھنا چھوڑ دوں؟ تو اگر ایک پوری اکثریت عالم اسلام کی علی کو ولی نہیں مانتی تو میں تو علی کو نہیں چھوڑ سکتا نا. جی, اور کتنی دشمنی, آخری جملہ تقریر کا, کتنی دشمنی علی سے. بدر میں مارا, پھرا پھرا کے مارا, ایک ہی تلوار سے 70 آدمیوں کو قتل کیا. مکے والے دشمن ہوئے. بت شکنی کی کعبے میں, بت پرست دشمن ہوئے. احد میں نبی کو بچا لے گئے, حملہ کرنے والے دشمن ہوئے. خندق کی جنگ پڑ چکا, خیبر میں یہودی دشمن ہوئے. حنین میں بنی حوزن دشمن, 4,500 گزشتہ سال پڑ چکا ہوں, جنگ دہراؤں گا نہیں. 4,500 وہ دشمن, اور 12,000 کے لشکر میں صرف 9 کھڑے ہوئے تھے. 11,991 بھاگ گئے تھے, بھاگنے والے دشمن. جی, اور پھر فتح مکہ کے وقت ابھی آپ کو سنا چکا میں, مشرک دشمن, برہنہ طواف کرنے والے دشمن, کافر دشمن. یا علی, یا رسول اللہ, یہ ایک علی, ایک علی, اور اتنی
آج بھی اتنی دشمنیاں، اور وہ ایک علی، اس کے باوجود یہ معجزہ ہے کہ آج بھی کرم اللہ وجہہ، آج بھی کرم اللہ وجہہ، اللہ اس کے چہرے کو مکرم رکھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں وہ ایک ہی چہرہ تو ہے جو مکرم ہے، اگر اس چہرے کو ہٹا لوں تو اسلام میں سوائے بے چہرگی کے باقی کیا رہ جاتا ہے؟ باقی کیا رہ جاتا ہے؟ کیا باقی رہ جاتا ہے؟ جو میں نے جملہ ادا کر کے چھوڑ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ابھی آگے اس جملے تک میں پہنچتا ہوں، چھوڑ دیا علی نے عمرو بن عبدود کو، چھوڑ دیا، زرہ چھوڑ دی، بہت قیمتی زرہ تھی، بہت قیمتی زرہ تھی، چھوڑ دی، خوف چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، واپس آ گئے۔ عمرو بن عبدود کی بہن آئی، آ کے کھڑی رہی سرہانے، غور سے اس کی لاش کو دیکھا، دیکھ کے کہا مجھے تیرے قتل ہونے کا کوئی افسوس نہیں ہے، تجھے جس کسی نے بھی مارا ہے وہ باظرف تھا، کسی بڑے خاندان کا تھا، اس کا نفس دنیا نہیں معلوم ہوتا تھا، اس نے تیرے بدن پہ زرہ چھوڑ دیا، مشرک تھی، مشرک تھی، کافر تھی، اس نے تسلیم کیا کہ جس نے مارا وہ بڑا بہادر تھا، یہی کہہ سکتی تھی، اس کے پاس یہی تھا، مگر مسلمانوں رسول کا نواسہ تھا، 50 برس کے بعد، صرف 50 برس تم نے حسین کے بدن پہ پیرہن نہ چھوڑا۔ ہو چکی مجلس ہو چکی، مجھے ذرا دور تک جانا ہے، آج پہلی سفر ہے، مجھے اندازہ ہے کہ آج کی کیا منزل ہے، مجھے اندازہ ہے، مگر میں ذرا رک کے ایک لمحہ رک کے جاؤں، ایک لمحہ۔ زینب میں اور حسین میں بڑی محبت تھی، خدا تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے، بہن قدرت کا ایک بڑا تحفہ ہوتی ہے، کبھی بہن کے گھر کو خالی ہاتھ مت جانا، قدرت کا تحفہ ہے، بہن بھائی کو بہت چاہتی ہے۔ زینب اور حسین میں بڑی محبت تھی، جب تک مدینے میں رہے حسین روزانہ زینب سے ملاقات کے لیے آیا کرتے، ایک دن حسین کو آنے میں ذرا دیر ہو گئی، زینب مضطرب ہو کے کبھی حجرے سے صحن میں آتی، کبھی صحن سے حجرے میں جاتی، بار بار دروازے کو دیکھتی اور کہتی الہی خیر ہو، اب تک میرا بھائی نہیں آیا، میرا بھائی نہیں آیا۔ بس یہی حجرے سے صحن میں، صحن سے حجرے میں جاتے جاتے ایک مرتبہ صحن میں بیٹھ گئی بی بی، اور بیٹھے بیٹھے ذرا سا بی بی کو نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، ایسے میں حسین آئے، دیکھا بہن دھوپ میں سو رہی ہے، ابا اتار کے سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ جب زینب نیند سے جاگی تو گھبرا کے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کے کہا حسین آنے میں اتنی دیر نہ کرو بھائی، میرا جی گھبراتا ہے۔ مگر زینب کو یہ آرزو رہی کہ کبھی بھائی سو جائے اور یہ خدمت ہم انجام دیں کہ ردا تھام کے کھڑے رہیں۔ مدینہ چھوٹا، زینب کو موقع نہیں ملا، کربلا پہنچی، زینب کو موقع نہیں ملا، 9 محرم گزری، زینب کو موقع نہیں ملا، 11ویں محرم کو زینب نے دیکھا بھائی کا لاشا جلتی دھوپ میں پڑا ہے، چاہا کہ کفن دے دے مگر سر پہ ردا نہ تھی۔ کن منزلوں سے قافلہ گزرا ہے، کس منزلوں سے قافلہ گزرا ہے۔ عزیزان گرامی، بس دو جملے پڑھ کے میں آخری حصے پر پہنچ جاؤں مصائب کو۔ ان زخموں کا تو آپ ماتم کرتے ہیں جو زخم بیان کیے گئے، ان دکھوں کا بھی آپ ماتم کرتے ہیں جن دکھوں کا تذکرہ ہو گیا، لیکن کبھی کبھی ان دکھوں کا بھی آپ ماتم کر لیجئے جو دکھ بیان نہیں کیے، صرف دل پہ گزر گئے، صرف دل پہ گزر گئے۔ کسی بڑے خاندان کے فرد کے لیے یہ کیا دکھ کی بات ہے، یہ کیا مصیبت کی بات ہے کہ اس کے گھر کے پالے ہوئے نوکر چاکر اس کو نہ پہچانے، اس کے گھر کی کنیزیں اور اس کے گھر کے غلام اس کو نہ پہچانے۔ قافلہ کوفے میں داخل ہوا، دو جملے بس۔ آج کا دن اور آج کی شام عاشور سے کم نہیں ہے،
آج عاشور سے کم نہیں، زہرا کی بیٹی شام کے دربار میں بیردہ کھڑی ہوئی، عاشور سے کم نہیں ہے آج عاشور سے کم نہیں ہے۔ قافلہ کوفے سے گزر رہا تھا، تمام کوفہ جمع ہو رہا تھا، ایک جگہ پر جمع ہو رہا تھا۔ علی کے ایک صحابی تھے، ان کی ایک آنکھ صفین میں گئی، ایک آنکھ نہروان میں گئی۔ امیر المومنین کی خدمت میں آ کے کہا مولا میری دونوں آنکھیں چلی گئیں۔ علی نے کہا تم چاہو تو یہ آنکھیں مل سکتی ہیں، مگر ایک دن تم ان گئی ہوئی آنکھوں کا شکر ادا کرو گے۔ تو اس نے کہا مولا اگر آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے اب بینائی نہیں چاہیے، بینائی نہیں چاہیے۔ یہ دن آئے کوفے کے لوگ جوغ در جوغ جا رہے ہیں۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، انہوں نے بیٹی سے کہا مجھے لے چل، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ لے کے ایک مرتبہ بیٹی چلی اور ایک دیوار کے سائے میں کھڑا کر دیا۔ ایسے میں ایک آواز آئی اسقطو، اور اس کے بعد یہ آواز آئی اہل کوفہ تمہاری حالت تو اس عورت جیسی ہے کہ جس نے دن بھر اپنا سوت کاٹا ہو اور شام کو اپنوں ہی ہاتھوں سے اپنا سوت ادھیڑ لیا ہو۔ انہوں نے کہا بیٹی یہ کون بول رہا ہے؟ یہ تو علی کا لہجہ ہے، یہ تو علی کا لہجہ ہے۔ کہا جا اور معلوم کر کیا کہ یہ کون علی کا عزیز ہے، یہ کون علی کا رشتہ دار ہے جو علی کے لہجے میں بول رہا ہے۔ وہ بچی آئی، اس نے دیکھا، واپس گئی اور جا کے کہا بابا چہرہ تو نہیں دکھائی دے رہا ہے، وہ بی بی کے سر پہ چادر نہیں ہے، بالوں سے اپنے چہرے کو ڈھانکے ہوئے ہے، اور اس کے بعد یہ تک خطبہ دے رہی ہے۔ اس نے کہا مجھے لے چل، جلدی مجھے لے چل۔ لے کے چلی بچی، قریب ناکے کے پہنچ کے کہا بی بی آپ کون ہیں؟ بی بی کیا علی کی کوئی عزیز ہیں، علی کی کوئی رشتہ دار ہیں جو آپ علی کے لہجے میں خطبہ دے رہی ہیں؟ تو زینب نے کہا مجھے نہیں پہچانا، میں علی کی بڑی بیٹی زینب ہوں، میں علی کی بڑی بیٹی زینب ہوں۔ پوچھا بی بی حسین کہاں ہیں؟ تو کہا حسین شہید ہو گئے۔ اس کے بعد رک کے کہا حسین شہید ہو گئے، فاطمہ کا لال شہید ہو گیا۔ اس کے بعد پوچھا بی بی تمہاری چادر کیسے چھن گئی؟ بی بی عباس کہاں ہے؟ عباس کہاں ہے بی بی؟ تو ایک مرتبہ بی بی نے کہا عباس میرے پردے کے رکھوالے آج زینب بیردہ کوفے کے بازار میں ہے۔ ہو چکی تقریر، میں نے آپ کو رحمت دی۔ یہ آخری جملے بس اسی پہ میں پرسے تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ آپ مرثیے میں پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں جب محفل جدید میں داخل حرم ہوئے، غش آیا ہر قدم پہ یہ ظلم و ستم ہوئے، زینب پکاری حادثے ایسے بھی کم ہوئے، سر کٹ گیا حسین کا سر ننگے ہم ہوئے، کہہ دے کوئی علی سے یہ دارالسلام میں زینب کا داخلہ ہوا دربار عام۔ علی کی بیٹی حاکم کے سامنے مشکل کشا کے خرد و کلاں سب اسیر، کسی کے بازوؤں میں رسی، کسی کے گلے میں رسی۔ عابد بیمار فرماتے ہیں کہ جب ہم کو رسیوں میں باندھ لیا گیا تو ہم کو یوں کھینچ کر لے جایا گیا جیسے کوئی جانوروں کو لے جاتا، جیسے کوئی جانوروں کو لے جاتا، لے جا کے کھڑا کر دیا گیا۔ جب اہل حرم کھڑے ہوتے تھے تو ایک بچی پکارتی تھی پھوپھی اماں میرا گلا پھوپھی اماں، اہل حرم پھر جھک جاتے تھے۔ ایک مرتبہ یزید نے پوچھا کہ ہو ہذہی، یہ کون بچی ہے؟ تو کسی نے کہا حاکم یہ حسین کی بڑی چہیتی بچی ہے، یہ بڑی لاڈلی بچی ہے، یہ حسین کے سینے پہ سویا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا حاکم ہم نے اس بچی کو حسین کے بعد تماچے مارے، اس کی بالیاں چھینی، اس کا کرتا جلایا۔ اس نے مخاطب ہو کے کہا بی بی تمہارے بابا امام تھے نا، سر سامنے رکھا ہے، تمہارے بابا امام تھے نا، تمہارے بابا کو اب بلاؤ تو جانوں۔ ایک مرتبہ بی بی نے پھٹے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا اور کہا بابا آ جاؤ، بابا یزید میری محبت کا امتحان لے رہا۔ ایک مرتبہ سر حسین چلا، بچی کی آغوش میں
सीने